اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اس کالا جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومی ہی اپنی قوم سے لی سے قومی قوم ہی اپنی یا قومی اے میری قوم انکم بے شک تم نے ظلم کیا انفسکم اپنے آپ پر باتخاذکم العجلہ بچڑے کو معبود بنا کر فتوبو پس توبہ کرو الی باریکم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے خالق کے حضور فقتلوا اور قتل کرو انفسکم اپنوں کو ذالکم یہ خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے عند باریکم تمہارے رب کے نزدیک۔ آپ نے ایک لفظ پڑھا ہوگا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں باری، باری اس کا مطلب ہے پیدا فرمانے والا، خالق، یہ وہ لفظ ہے۔ فتاب علیکم پس اس نے توبہ قبول کی تمہاری، انہو بے شک وہ ہوا التواب الرحیم، وہ توبہ قبول فرمانے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں واپس آئے اور دیکھا بچڑا معبود بن چکا ہے اور ساری قوم اس کی پوجا کرنے لگ گئی ہے، اور قوم کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہماری تو موسیٰ علیہ السلام نے اتنی ٹریننگ کی ہوئی تھی کہ بغیر نظر آئے خدا جو ہوتا ہے وہ اگر خدا ہی نظروں میں سما گیا تو پھر وہ خدا تو نہ ہوا، وہ تو پھر ایک محدود چیز ہوگی نا۔ اللہ تو لامحدود ہے، ہمارا رب تو لامحدود ہے، تو وہ اس کی لامحدودیت کی یہ کیا اس کو بول سکتے ہیں ہم، شرط ہے کہ ہم اسے بن دیکھے مانیں، وہ اس لائق ہے کہ اسے بن دیکھے مانا جائے۔ تو وہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ جس نے قتل کیا ہے نا اس کا رشتہ دار اس کو قتل کر دے، یعنی کہ جس نے شرک کیا ہے اس کا رشتہ دار اس کو قتل کرے، دوست نے اگر شرک کیا ہے تو اس کا دوست اس کو قتل کر دے۔ اس طرح سے انہوں نے یہ کیٹیگری سیٹ کی ہوئی تھی کہ جو جانتا ہے جس نے پوجا کی ہے وہ اس کو قتل کرے، یہ تاکہ شرک کا اس دنیا سے ابھی کے ابھی خاتمہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ یہ آگے چل کے بھی کسی نہ کسی شرک میں مبتلا ہو جائے، لہٰذا جو مشرک ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے۔ اور پھر سب نے توبہ کی اور ان کو قتل بھی کیا جنہوں نے شرک کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ حالانکہ جو شرک ہے اس کی معافی نہیں ہے، لیکن یہ قوم لاڈلی قوم تھی، ان کو شرک کی بھی معافی مل گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نئے سرے سے دوبارہ آباد کیا۔ اور اس قل تم جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمنا ہم ایمان نہیں لائیں گے لکا تجھ پر حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ ہم دیکھ نہ لیں اللہ کو جہرتاً ظاہر۔ فأخذتکم الصاعقۃ پس پکڑ لیا تمہیں بجلی نے وانتم تنظرون حالانکہ تم دیکھ رہے تھے۔ اب انہوں نے وہی بات دوبارہ کہی کہ جب تک ہمیں خدا نظر نہیں آئے گا ہم اس کی بندگی کا تقاضا آپ ہم سے نہیں کر سکتے، ہم اس خدا کو مانیں گے جو ہمیں نظر آئے گا، لہٰذا آپ ہمیں ہمارا ہی خدا دکھا دیں تاکہ ہمیں اس کی بندگی کرنا آسان ہو جائے۔ یہ بہت بڑی بات تھی اور یہ ایک طرح سے گستاخی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کر گزری اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہی اللہ تعالیٰ کے دیدار کا تقاضا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی یہ التجا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی کہ مولا میری قوم یہ مانگ رہی ہے تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مجھے دیکھ تو نہیں سکتے لیکن چلیں آپ ان کو لے کر کوہ طور پر آئیں تو پھر ہم دکھاتے ہیں اپنا جلوہ۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 افراد پہ مشتمل ایک قوم کو لے کر کوہ طور پر چلے گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے اوپر کڑک اتاری، بجلی اتاری۔ وہ یوں تھا کہ آسمان تھوڑا سا اپنی جگہ سے سرکا تھا اور نور کا ایک جو تھا نا کڑک سی ایک نور کا پرتو تھا، یہ ڈائریکٹ اللہ کا دیدار نہیں تھا، بلکہ یہ جیسے کہ ہم دھوپ میں آئینہ لے جائیں اور اس آئینے پر سورج پڑے اور اس سورج کا جو عکس ہم کسی اور کی آنکھوں میں ڈالیں تو وہ جو تکلیف یا وہ جو چیز محسوس ہوتی ہے یہ وہ چیز تھی، یہ کڑک تھی جو انہوں نے دیکھی کہ ایک آسمان تھوڑا سا سرکا ہے اور وہاں سے تھوڑی سی بجلی نکلی ہے اور وہ اس سامنے والے پہاڑ پر پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں سامنے والے پہاڑ پہ اپنا جلوہ ڈالتا ہوں، تجلی تھی، یہ اللہ کا ڈائریکٹ دیدار نہیں تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا منعکس ہو کے اللہ کی تجلی تھی، ڈائریکٹ دیدار نہیں تھا۔ اگر وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے، اگر وہ اپنی جگہ پہ کھڑا نہ رہا
تو تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ اب جو کوہ طور تھا اس پہ اللہ پاک نے پوری کائنات میں سے ایک طور کو چنا اپنے دیدار کے لیے، کمال نہیں کر دیا اس نے، وہ اتنا پسندیدہ پہاڑ ہے اس کا، اور وہاں پہ ہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ راز و نیاز ہوئی، اور وہاں پر ہی اسی کو اللہ پاک نے اپنا جلوہ یا تجلی یا کچھ بھی دکھایا۔ تو وہ پہاڑ ہو کر بھی اللہ کے جلووں کو برداشت نہیں کر سکا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں یوں بیان کر سکتی ہوں کہ ہم سورج کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکتے، تو کیا ہم سورج بنانے والے رب کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہماری آنکھوں میں وہ تاب ہی نہیں، ہماری وہ مینوفیکچرنگ ہی نہیں ہے، ہماری آنکھوں کی مینوفیکچرنگ ہی ایسی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو ظاہراً دیکھ سکیں۔ تو جب وہ سامنے والے پہاڑ پہ بجلی گری اور پہاڑ جل کے سیاہ ہو گیا، تو وہ سارے ہی لوگ سمیت موسیٰ علیہ السلام کے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، نبی آپ تب بھی دیکھ رہے تھے۔ ثم پھر بعثناکم، ہم نے تمہیں اٹھا دیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے، جب وہ ہوش میں آئے تو رونے لگ گئے، مولا میں نے اتنی محنت کر کے اتنے سالوں میں یہ 70-80 لوگ ہی تو تیار کیے تھے تیرے دین کے لیے، تجھے منانے کے لیے، تو اگر یہ 70-80 لوگ ہی نہ رہیں گے تو پھر تیرا نام لینے والا کون ہوگا پوری دنیا میں؟ تو ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما۔ تو یہاں پہ اللہ کی کرم نوازی ہوئی تھی، ان پر احسان ہوا تھا کہ ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تھا۔ یہ قوم جو تھی، یہ اللہ پاک نے ان کو نئی زندگی عطا فرمائی تھی، اور لعلکم تشکرون کا جو یہ موٹیو ہے، یہ اللہ پاک نے صرف بنی اسرائیل کو نہیں بلکہ ہم ساروں کو ہی جتنا کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے اس سب کا انعام لعلکم تشکرون کی صورت میں ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ میں یہ سب کچھ تمہیں یوں اس لیے دیتا ہوں تاکہ تم مجھے میرا شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کر دیا، علیکم الغمام، تم پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، علیکم المن والسلویٰ، من و سلویٰ، کلو کھاؤ من طیبات، پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا، وما ظلمونا، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ سارے لوگ زندہ ہوئے اور دوبارہ اپنی اپنی بستیوں میں واپس آئے، اور پھر بنی اسرائیل نے ایک علاقے کو فتح کیا۔ یہ علاقہ تھا جو بنی اسرائیل کا اصلی وطن تھا، وہ شام تھا، اور یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ مصر چلے گئے تھے، تو عمالقہ نے شام پر قبضہ کر لیا۔ اب یہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ عمالقہ سے جہاد کر کے اپنا ملک شام واپس لے لیں، تو انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا کہ ہم جہاد نہیں کریں گے۔ انہوں نے بڑی ہی سخت بات کہی جو آگے آیات میں آئے گی کہ تم اور تمہارا خدا لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، یعنی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس انداز سے بے ادبی سے پکار کر کہا کہ اپنے خدا سے کہو کہ وہ لڑے، ہم تو نہیں لڑیں گے، یعنی کہ جہاد کو انہوں نے ناپسند کیا۔ اور ہمارے دین کی عمارت جو ہے وہ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بعد جہاد پر بھی کھڑی ہوتی ہے۔ اگر دین میں سے جہاد نکال دیا جائے تو دین کی جو حفاظت ہے وہ نہیں بچ سکے گی۔ کشمیری جہاد کر رہے ہیں، فلسطینی جہاد کر رہے ہیں، چچنیاں بوسنیاں والے جہاد کر رہے ہیں، یہ ابھی تک لڑ رہے ہیں، اپنے دین کی خاطر لڑ رہے ہیں، اور ہر قوم نے، ہر ملک نے، ہماری پاکستانی فوج سمیت اپنی اپنی فوجیں بنائی ہیں، اسی لیے بنائی ہیں تاکہ اگر کبھی مشکل وقت آئے تو ہمارے پاس ہمارے ہتھیار بھی موجود ہوں اور ہماری فوج بھی موجود ہوں، کیونکہ جہاد فرض ہے۔ اگر یہ جو مجاہدین ہیں، جو ہماری آرمی میں ساری فورسز ہیں تینوں، اگر یہ لوگ ہماری طرف سے جہاد کرتے ہیں تو ہم سب کا ادا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان کا جو ہماری نظروں میں مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بلند ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے اپنی بندگی کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے۔ تو انہوں نے جہاد سے انکار کیا تو اللہ پاک نے ان کو میدان طیہ میں بھٹکا دیا۔ میدان طیہ ایک ایسا علاقہ تھا کہ جہاں پہ یہ لوگ نکلے ہیں، راستہ بھول گئے ہیں اور 40 سال تک بھٹکتے رہے، لیکن وہاں بھی ان پر انعامات کی بارشیں ہوئی ہیں کہ اللہ پاک نے ان پر بادلوں کا سایہ رکھا کہ ان کو دھوپ نہ ستائے، اور ان کو کھانے کے لیے من و سلویٰ عطا فرمایا۔ من جو تھا وہ شہد کی قسم کا ایک حلوہ تھا، اور سلویٰ بھنی ہوئی بٹیریں تھیں جس کو یہ کھاتے اور پیتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دے رہے ہیں ان کو کھاؤ پیو، لیکن اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرو۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یعنی کہ انہوں نے خود شرک کیا، انہوں نے خود جہاد سے منہ موڑا، انہوں نے خود نافرمانی کی۔ تو اللہ پاک نے
اس علاقے میں ان کو وہ جو من تھا نا وہ صبح بارش کی طرح اترتا تھا تو وہ لوگ اس کو کھا لیتے تھے، اور جو سلوا تھا وہ بھی بارش کی طرح نازل ہوتا تھا اور وہ لوگ کھا لیتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو اسٹور کرنے سے منع فرمایا تھا کیونکہ کل اتر جائے گا۔ یہ ان کا اعتقاد بڑھانے کے لیے تھا کہ کل پھر میں اتاروں گا یہاں پہ کھانا، تم آج کل کے لیے اسٹور نہ کرنا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ کھانا اسٹور کیا، جس چیز سے منع کیا انہوں نے وہ کر کے دکھائی۔ یعنی کہ اسلام میں اس چیز کو، یعنی کہ جس چیز سے منع کیا جائے اور وہ بندہ اس کو کر کے دکھائے، اسلام میں اس کو فاسق کہا جاتا ہے، کھلم کھلا گناہ کرنے والا۔ تو انہوں نے وہ جب کھانا اسٹور کیا تو صبح اٹھ کے دیکھا تو وہ جلا ہوا تھا، یعنی کہ باسی ہو چکا تھا۔ اگر وہ قوم یہ حرکت نہ کرتی تو آج دنیا میں فریجوں کی ضرورت نہ پڑتی۔ صرف ان کی اس حرکت کی وجہ سے کھانا باسی ہونے لگ گیا، کھانا جو ہے خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس قوم سے پہلے، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کے اس قوم تک کھانا خراب نہیں ہوتا تھا، جتنے دن مرضی پڑا رہتا تھا۔ تو یہ ایک ایسی جو آزمائش ہے جو آج تک ہم سارے اس میں سے گزر رہے ہیں۔ تو وہ اتنا لذیذ کھانا کھانے کی وجہ سے ہی یہ یہودی جو ہیں یہ اتنے زیادہ تیز ہیں، اور ان کی آج تک دیکھ لیں اسکیمیں، اور پیپسی کے بارے میں، کوکا کولا کے بارے میں، یا جہاز مارنے کے بارے میں 2 بلڈنگوں میں، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو گرانے کے بارے میں، یا جو کچھ بھی دنیا میں یہ آج کل دیکھیں کرونا ویکسین ہے یا وائرس ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ من و سلوا کھانے کی وجہ سے ہی ان کے دماغ اتنا چلتے ہیں کہ وہ سازشی ہو چکے ہیں، اور ان کے پاس سازشوں کے سوا کچھ نہیں رہ گیا۔ آپ دیکھیں فارمیسی جو ہے یہ بھی ایک سازش ہے کہ آج تک دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ ان کی بنائی ہوئی میڈیسنز نہیں پہنچی، اور یہ مسٹ ہو گئی ہیں انسانی زندگی میں، انسانی خون میں، یہ لازمی ہو گئی، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ بھی ان کا ہی ایک تھا، ورنہ طب نبوی میں ہمارے لیے علاج موجود تھے، اور ہم نے اسلام سے، سائنس سے منہ موڑ لیا، اس لیے یہ لوگ ہم پر قابض ہو گئے اور آج ہم ان کے غلام بنے بیٹھے۔